بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، پریشانی، تکلیفیں، دکھ یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ اور جز ہیں۔ ہمیں یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہیں۔ اگر ہم اسے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ساری چیزوں کو گزارتے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو گزار بھی دیں گے اور ہمارے لیے اجر اور سکون کا باعث بھی بنا دیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، اگر آپ پریشان ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، آپ کو کوئی بیماری اور پرانی بیماری ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے بیماری لگ گئی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا میری بیماری ٹوٹ نہیں رہی، بیماری سے میری جان چھوٹ نہیں رہی، تو آئیے قرآن پاک کو پڑھیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے سورۃ الانبیاء اور اس کی آیت نمبر 83 میں۔ وہ نبی جسے اللہ رب العزت نے 18 سال کی بیماری دے گی، اتنی لمبی بیماری، اس لمبی بیماری کے بعد انہوں نے ایک ذکر کیا، ایک دعا پڑھی، ایک وظیفہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی 18 سال کی بیماری کو توڑ دیا۔ اگر آپ بیمار ہیں 2 سال سے، 3 سال سے، 10 سال سے، 18 سال بھی اگر گزر چکے ہیں تو نا امید نہ ہوئیے۔ آئیے اپنے اللہ کے سامنے ایسے ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ پھر کیا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں اگر بیماری کی وجہ سے تمہارے اہل و عیال تم سے روٹھ گئے ہیں، اگر تمہارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، تمہارا مال و متاع سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، تب بھی اللہ رب العزت آپ کو اولاد بھی دیں گے، آپ کو مال بھی دیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کی بیماری کو بھی دور کر دیں گے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو بلایا، اللہ رب العزت کو پکارا، اور اللہ رب العزت کو پکارنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا، اے اللہ میں پریشان ہوں، مجھے مصیبت نے آ لیا ہے، مجھے مصیبت نے پکڑ لیا ہے، اور اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحمتیں تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تو میرے حال پہ رحم فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ کی پرانی سے پرانی بیماری کو بھی توڑ سکتی ہے۔ کون سی دعا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآن پاک میں جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے پکارا ربہ کہہ کر، تو آپ جب اپنے لیے دعا مانگیں گے تو پھر آپ کہیں گے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے ذکر کے ساتھ پکارا، اس دعا کے ساتھ پکارا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور جو انہیں مصیبت تھی، پریشانی تھی، ہم نے ان سے نجات عطا فرما دی، اس بیماری سے ان کو نجات دے دی۔ صرف نجات نہیں دی، فرمایا وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی جو اولاد تھی وہ بھی دوبارہ دی، ان کی بیوی وہ بھی دوبارہ دی، وہ مال بھی دوبارہ دیا، اہل اور مال۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دوبارہ دیا، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت کرتے ہوئے انہیں اسی کی مثل اور بھی عطا کر دیا۔ پہلے 4 بچے تھے تو 8 دے دیے، اگر پہلے 10 ان کے پاس گائیں تھیں یا 10 ان کے پاس بکریاں تھیں یا ان کے پاس 10 اونٹ تھے تو ہم نے 20 کر کے لوٹا دیے، تو ہم نے انہی کی مثل اور بھی دے دیا۔ ایک وظیفے کے ساتھ اللہ رب العزت نے پرانی سے پرانی بیماری سے بھی نجات دے دی، اللہ نے رحمت کی اور انہیں مال بھی دوبارہ سے دے دیا۔ اگر آپ پریشان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے میرا کاروبار بھی سارا ٹھپ ہو گیا، بیماری کی وجہ سے میرے رشتہ دار بھی مجھے چھوڑ گئے ہیں، تو پھر یہ ذکر کیجئے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسے کثرت کے ساتھ پڑھیے، صبح و شام پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیے، اللہ آپ کی پرانی سے پرانی بیماری کو بھی توڑ دیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے رحمت کرتے ہوئے اللہ آپ کا مال اولاد اللہ سب دوبارہ سے ویسے ہی عطا فرما دیں گے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہیں، پورے یقین کے ساتھ نا امیدی کو توڑتے ہوئے اور غلط طریقوں سے بچتے ہوئے یہ ذکر کیجئے، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے اوپر ضرور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔